چاہے آپ جولہان پروا کے رہنے والے مسلمان ہو یا ضلع بہرائچ میں کسی خطے میں رہنے والے مسلمان ہو، آپ دیکھیں پورے اتر پردیش میں تقریباً 70 سے زائد ڈسٹرکٹ ہیں، پورے ہندوستان میں تقریباً 28 سے زیادہ اسٹیٹ ہیں، پوری دنیا میں تقریباً 200 سے زیادہ ممالک ہیں، کنٹریز ہیں۔ کسی ملک میں رہنے والا مسلمان ہو، کسی کنٹری میں رہنے والا مسلمان ہو، وہ چاہے ہم اور آپ توجہ رکھیں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نیت یہی کرتے ہیں، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، نیت میں ہم یہ کہتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، یعنی اپنی زبان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ ذرا آپ ایک سیکنڈ کا وقت نکالیں، ہم خانہ کعبہ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، اس کا جواب لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ اے خانہ کعبہ تیرے در و دیوار کو سلام، اے خانہ کعبہ تیری حرمت کو سلام، اے خانہ کعبہ تیری عزت کو سلام، اے خانہ کعبہ تیرے در و دیوار کو سلام۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ پوری دنیا کے مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نیت یہی کرتے ہیں، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اے خانہ کعبہ ہمیں یہ جواب دے دے کیا کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے جس کی طرف تو جھکتا ہو؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے جس کا تو سجدہ کرتا ہو؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے مسلمان تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا ہے جس کی طرف تو جھکتا ہے؟ تو ذرا توجہ رکھیں، خانہ کعبہ جواب دیتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں اگر کسی کے آگے جھکتا ہو تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ امت کا غمخوار ہے۔ میرا امام کہتا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی حقابت۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، علامہ ارشد صاحب قبلہ ثقافی، نعرہ تکبیر۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ توجہ رکھیں، آپ دیکھیں کس نبی کی بارگاہ میں ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، جن کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ یعنی جتنی دشائیں ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے شمال و جنوب کو دیکھا ہے، میں نے مغرب و مشرق کو دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے کائنات کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے کائنات کا جائزہ لیا ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کائنات کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ اللہ نے کسی کو بنایا ہے اور نہ قیامت تک خدا کسی کو بنائے گا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اس حدیث کی ترجمانی جب میرے شیخ طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے ہم۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آئے اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں دل لگا کے محبت اور عقیدت کے ساتھ عورتوں سے میں ملتمس ہوں کہ پست آواز سے اور آپ کے اندر جتنی جان ہے اور حسین کے نانا سے آپ کو جتنی محبت ہے اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے محبت سے درود شریف پڑھنے پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے قریب قریب میں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے اکابرین بیٹھے ہیں ان سے میں ملتمس ہوں تھوڑا بچوں کو آپ خاموش کرا دیں، ان کو سمجھا دیں، اگر یہ خاموش نہ ہو رہے ہو تو آپ ان کی جگہ تبدیل کر کے خود ان کی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ بڑا خوبصورت آج کا پروگرام ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام کامیابیوں کی منزلوں کی طرف رواں دوا ہے۔ لائق مبارکباد ہے کمیٹی کے تمام افراد، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی محنت کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اس لیے کہ وقت کی تنگ دامنی اور تنگ دستی ہے، ورنہ یہ میرے بہت سارے احباب تشریف رکھتے ہیں، اگر وقت اجازت دیتا تو میں ان سبوں کی بارگاہ میں ان کا نام لے کے سلام عرض کرتا۔ بس ایک شعر سب کی بارگاہ میں مجموعی طور پر عرض ہے، کسی کار ماہ کے میں تذکیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں، میں کس کا نام لوں کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے اور یہ محفل میں ہے جام و جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ اگر آپ محبت سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے تو یہاں سے لے کے وہاں تک سارے لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ بولیں یا حسین۔
ایک مرتبہ بلند آواز سے بولے یا حسین. ذرا توجہ رکھیں آپ میرے بات انشاءاللہ کربلا تفصیلی طور سے سنیں گے. انشاءاللہ علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ تفصیلی طور سے آپ کے سامنے کربلا بیان کریں گے. میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں, چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں پیغام کربلا بیان کر کے رخصت ہو جاؤں, اس لیے کہ جو وقت مجھے بتایا گیا ہے انشاءاللہ اسی وقت پر میری گفتگو ختم ہوگی. توجہ آپ کی, ذرا توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں اور محبت کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں. دیکھیں امام حسین کی محبت میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یقیناً ہم اور آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں المرء مع من یحبہ, آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ میں ہوگا. ذرا آپ توجہ کریں, ہم اور آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں, انشاءاللہ کل ہمارا اور آپ کا حشر امام حسین کے ساتھ میں ہوگا. اور امام حسین کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور فرماتے ہیں سنو, حسن وہ ہے, حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں امام حسین کا دامن ہوگا. اور امام حسین کون ہے؟ صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا تھا فقر کا دریچہ دل میں باس کرنا چاہیے اور حسین جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو تین باتیں امام حسین کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کر دوں. انشاءاللہ امام حسین کی فضیلت پہ میں ایک دو حدیث بھی پڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں جس کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے, لیکن ذرا آپ دیکھیں کہ اس نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا ہے. توجہ آپ کی, دیکھیں ہندوستان کی ایک بڑی معزز شخصیت ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے. توجہ آپ کی, آپ میری بات کو سنیں اور انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں دل ہے, پتھر نہیں ہے, تو انشاءاللہ آپ مچلیں گے. توجہ ہے آپ کی, اگر توجہ آپ کی میری طرف ہے تو ذرا آپ بیداری کا ثبوت دیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین. توجہ ہے آپ کی, دیکھیں کون ہے گاندھی جی جن کا فوٹو نوٹ پہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ, ہندوستان کی آزادی میں بڑا رول رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں دیکھیں انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا ہے. توجہ ہے آپ کی, جب انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا اعلان کیا تھا تو ان سے میڈیا نے پوچھا تھا کہ آخر آپ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی, نہ آپ کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں, نہ آپ کے پاس اسلحے ہیں, نہ آپ کے پاس وہ وسائل ہیں, نہ آپ کے پاس فوج ہے, نہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ آپ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا سکے. انگریزوں کے پاس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں, ان کے پاس فوج بھی ہے, ان کے پاس اسلحے بھی ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, آخر آپ انگریزوں کو بھگائیں گے کیسے؟ تو توجہ رکھیں آپ, گاندھی جی نے ایک جملہ کہا تھا, آج بھی ان کا جملہ ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے. گاندھی جی نے کہا تھا سنو, پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ آخر ان کے خلاف میں لڑوں گا کیسے. انہوں نے کہا پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا, لیکن ایک دن میری یہ سوچ تبدیل ہو گئی. پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا جب سے میں نے حسین ابن علی کو پڑھا ہے تب سے میرے اندر ہمت آ گئی ہے, تب سے میرے اندر جرت آ گئی ہے, تب سے میرے اندر طاقت آ گئی ہے. پوچھا گیا کیا پڑھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے حسین ابن علی کی زندگی کو نرسنڈیلا کی کتاب میں پڑھا. پوچھا گیا کیا؟ تو گاندھی جی کہتے ہیں سنو, کربلا کے میدان میں ایک طرف 72 تھے, ایک طرف 22,000 تھے, لیکن 72 حسینی 22,000 کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. تو آج کربلا کا میدان دیکھ لو آپ, 22,000 کا نہ کہیں نام و نشان ملتا ہے, نہ کوئی عطا پتہ ملتا ہے, لیکن ایک طرف 72 تھے, آج بھی 72 کے خیمے کربلا کی سرزمین پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا 22,000 کے خلاف 72 کھڑے ہوئے تھے, تو آج کربلا میں 22,000 کا پتہ نہیں چلتا ہے. اگر ہم انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہندوستان میں کئی انگریزوں کا پتہ نہیں چلے گا. اسی کو محمد علی جوہر نے کہا تھا یہ کربلا کا پیغام ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے. محمد علی جوہر نے کہا تھا دور حیات آئے گا, قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری, تیری انتہا کے بعد قتل حسین, اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واہ بھائی واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, واہ بھائی واہ, زندہ باز. جو کریں دیکھیں یہ ہے امام حسین. کون ہے امام حسین؟ ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں میں. دیکھو امام حسین کی عظمت کیا ہے اور امام حسین کی شان کیا ہے. حضور حدیث میں فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. توجہ آپ کی, ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی کو امام حسین کو گود میں اٹھا کر کے یہ دعا کرتے ہوئے سنا
हुजूर दुआ करते थे अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तवज्जो रखे, हुजूर दुआ करते थे अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और कायनात में जो भी हुसैन से मोहब्बत करता है ऐ अल्लाह तू उससे देखे हुसैन कौन है, एक मिसाल से आप समझ ले हुसैन कौन है। इमाम हुसैन की अजमत को एक मिसाल मैं आपके सामने दे दूं, समझ जाएंगे। तवज्जो आपकी देखें, ऊंट की चर्बी से अगर उसकी खाल से कोई चप्पल बना ली जाए, तवज्जो आपकी, बड़ी कीमती बात मैं कर रहा हूं, अपनी समातों को हाजिर रखें आप। अगर उससे कोई चप्पल बना ली जाए और वो चंद सेकंड के लिए अल्लाह के नबी के कदमों में आ जाए, तो हम उसे चप्पल या जूता नहीं कहते हैं, अपनी जबान से हम उसे नालैने पाक कहते हैं, और ये कहते हैं सर पे रखने को मिल जाए करनाले पाके हुजूर तो हाँ कहेंगे ताजदार हम भी हैं। जरा तवज्जो करें, अगर ऊंट की चर्बी, ऊंट की खाल से बनने वाली एक चप्पल को अल्लाह के नबी ये शरफ बख्श दे कि चंद सेकंड के लिए उसे अपने कदमों में डाल दे, तो हम ये कहते हैं कि उसे हम अपने सर पे रख लेंगे। जरा आप तवज्जो करें, जब आज का मुसलमान हो या आज से पहले का मुसलमान हो या कयामत तक आने वाला मुसलमान हो, अगर हुजूर के साथ से कोई चीज मंसूब हो जाए तो उसे सर पे रखने के लिए तैयार है, तो इमाम हुसैन तो उस साथ का नाम है जिसे अल्लाह के नबी अपने कांधे पे बिठाया करते थे। देखे क्या शान है इमाम हुसैन की। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा रिवायत करते हैं और सहाबा फरमाते हैं हमने कई मर्तबे हुजूर को ये देखा कि अल्लाह के नबी जब भी हुसैन से प्यार करते थे तो हुसैन को चूमते भी थे और हुसैन को सूंघते भी थे। जरा आप तवज्जो करें, मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर से, मुर्रखीन मुहद्दिसीन इसको रिवायत करते हैं, सहाबा रिवायत करते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह के नबी से पूछा गया हुजूर आप इमाम हुसैन को चूमते भी हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघते हैं ये बात समझ में नहीं आती है। तो हुजूर ने फरमाया सुनो, हुसैन वो है जिससे मुझे जन्नत की खुशबू आती है, और हुजूर फरमाते हुसैन जन्नती फूलों में से एक फूल है जिसे अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। जरा आप तवज्जो करें और मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर कोई फूल आपके यहाँ झाला जुलाहन पुरवा में खिले, सुबह में खिलता है शाम में मुरझा जाता है, कोई फूल बहराइच शरीफ में खिले, सुबह में खिलता है शाम में मुरझा जाता है, कोई फूल हिंदुस्तान के किसी हिस्से में खिले, सुबह में खिलता है शाम में मुरझा जाता है, कोई फूल पूरी दुनिया में खिले, उसकी बात ये होगी, उसकी शान ये होगी कि सुबह को खिलेगा शाम में मुरझा जाएगा। लेकिन आप देखें इमाम हुसैन कैसे फूल हैं, जो मदीने में है तब भी खिले हुए हैं, जो मक्के में है तब भी खिले हुए हैं, जो करबला में है तब भी खिले हुए हैं। इसीलिए शायर ने कहा था कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। देखें ये है इमाम हुसैन। मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह शहादत तो आप मेरे बात सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सामने इमाम हुसैन की विलादत पढ़ दूं, सुनेंगे आप? इमाम हुसैन की विलादत कब हुई है, कैसे हुई, सुन ले आप, ताकि मेरे बाद आने वाला खतीब शहादत बयान कर दे तो आप इब्तिदा भी सुन ले और इंतहा भी सुन ले। तवज्जो आपकी। देखो इमाम हुसैन की विलादत कहाँ हुई है, अगर आप में से कोई जानता है तो बोल के जरा मुझे बताए कहाँ हुई है इमाम हुसैन की विलादत, जरा बताएं। यही तो अफसोस है, अभी खड़ा करके पूछा जाए बताओ विराट कोहली ने किन किन फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है तो गिनाते हुए नजर आओगे। पूछ लिया जाए बताओ आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है तो गिनाते हुए नजर आओगे। अगर पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है तो गिनाते हुए नजर आओगे। लेकिन पूछ लिया जाए बताओ इमाम हुसैन मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं तो खामोशी का मुजाहरा करोगे। अगर पूछ लिया जाए बताओ इमाम हुसैन ने कितने दिन मक्के में गुजारे हैं, कितने दिन मदीने में गुजारे हैं, कितने दिन करबला में गुजारे हैं तो खामोशी का मुजाहरा करोगे। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो शिकन उड़ गए बाकी जो बचे बुदगर हैं, उम्मती पाई से रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुर्आन। कहाँ पैदा हुए इमाम हुसैन, सुन लें आप मुझसे। शहादत तो आप जानते हैं करबला की सरजमीन पर हुई है। कहाँ पैदा हुए इमाम हुसैन, मदीने में। कहाँ, मदीने में पैदा हुए हैं। जरा आप तवज्जो रखें कब पैदा हुए हैं, 5 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 4 हिजरी है। इमाम हुसैन पैदा हुए हैं किसके घर में, हजरत अली के घर में, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के घर में। जरा तवज्जो रखें, शान देखें। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई है उठा के देखें आप तारीख की किताबों को, उठा के पढ़ें आप मुअर्रिखीन को, उठा के पढ़ें आप इमाम
حسین کی زندگی کو تو مورخین لکھتے ہیں، سنیں آپ، اور اس کو بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے، بڑے بڑے مستند مورخین نے بیان کیا ہے۔ ذرا آپ توجہ رکھیں امام حسین کے ولادت کو، جب آپ مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، مورخین فرماتے ہیں ایک روایت میں 4 لاکھ، ایک روایت میں 12 لاکھ لکھا گیا ہے کہ 12 لاکھ فرشتے آسمان سے زمین دنیا کی طرف امام حسین کے ولادت پر اللہ کے نبی کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین کے ولادت پر حضرت علی کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں جب حضرت جبریل امین سید الملائکہ زمین کی طرف چلے ہیں امام حسین کے ولادت پر حضور کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ کے ساتھ میں 12 لاکھ فرشتوں کی فوج تھی۔ مورخین فرماتے ہیں جب آپ چلے ہیں آسمان سے اور جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کا نام مورخین نے فدرس، جب آج مورخین نے فدرس بیان کیا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بڑی شان و شوکت سے نوازا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہے۔ اس فرشتے نے اس انسان کو دیکھ کے دل میں سوچا کہ اسے بھی دنیا میں جینے کا حق ہے، اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ جب اس فرشتے نے اپنے دل میں یہ سوچا، یہ بات اللہ کو اتنی ناگوار گزری، اللہ نے فرمایا فرشتے سن، تو تجھے بھی میں نے پیدا کیا ہے اور اس بندے کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اس کا خالق بھی میں ہوں، تیرا خالق بھی میں ہوں، تجھے بھی میں نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اسے بھی میں نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن تو نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، اسی لیے آج سے تیرے بال اور پر کو ضبط کیا جاتا ہے، تجھے تیری ڈیوٹی سے معزول کیا جاتا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں اسے اس کی ڈیوٹی سے بھی معزول کر دیا گیا، اس کے بالوں پر کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ جب حضرت جبریل امین چلے ہیں اس فرشتے کو پتا چلا ہے، سنیں امام حسین کی شان کیا ہے، دیکھیں آپ، اس فرشتے نے حضرت جبریل امین سے پوچھا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں سنو، آج اللہ کے نبی کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ہم ان کی ولادت پر اللہ کے نبی کو اور حضرت علی کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا اگر آپ اللہ سے اجازت لے لیں، مجھے بھی اجازت مل جائے، میں بھی جا کے حسین کی ولادت پر ان کے بابا کو، ان کے نانا کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مورخین فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے اللہ رب العزت سے اجازت دی ہے، اس فرشتے کو اپنے ساتھ میں لے کے آئے ہیں، باری باری تمام فرشتوں نے اللہ کے نبی کو امام حسین کی ولادت پر مبارکباد دی۔ توجہ رکھیں، جب سب نے مبارکباد دے لی، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام پدرس ہے، اس سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے اسے اس کی ڈیوٹی سے معزول کر دیا ہے، اس کے بال اور پر کو چھین لیا ہے، یہ بھی حسین کی ولادت پر آپ کو مبارکباد دینے آیا ہے، آپ کے نواسے کی ولادت پر آپ کو مبارکباد دینے آیا ہے۔ جب اس فرشتے نے اللہ کے نبی کو مبارکباد دی ہے، مورخین فرماتے ہیں امام حسین کو جس کپڑے میں لپٹایا گیا تھا، جس کپڑے پہ لٹایا گیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کپڑے کا ایک کونا اس فرشتے کے جسم سے ٹچ کر دیا ہے۔ یہ کپڑے کی برکتیں تھیں کہ اللہ نے اس کے بالوں پر کو واپس کر دیا ہے، اللہ نے اس کی اس جو غلطی سرزد ہوئی تھی اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے۔ جب اس فرشتے نے دیکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے معافی مل گئی ہے، میرے بال اور پر کو بھی واپس کر دیا گیا ہے، میری ڈیوٹی پر مجھے پھر سے مقرر کیا جا رہا ہے، تو اس فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آپ کے نواسے کی ولادت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے جو مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تھی اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، میرے بالوں پر کو بھی واپس کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی آج سے میں آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے اس کام پہ مقرر کر دے کہ آج سے لے کر قیامت تک میں حسین کے ساتھ رہوں اور حسین کے ساتھ میں خادم بن کے پھرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ کریں آپ، یہ کس کی شان ہے؟ امام حسین کی شان ہے۔ توجہ رکھیں، بس میں چاہتا ہوں آپ پیغام کربلا مجھ سے سن لیں، توجہ ہے آپ کی۔ دیکھیں کربلا کیا ہے، کربلا کے میدان میں ایک جنگ ہوئی ہے، توجہ ہے آپ کی۔ جنگ کس کے درمیان ہوئی ہے؟ امام حسین اور یزید ولید کے درمیان۔ آپ جانتے ہیں یزید کون ہے؟ آؤ ذرا ایک سیکنڈ کے اندر میں یزید کا نقشہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہاں یزید اور کہاں امام حسین۔ دیکھیں یزید کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ یزید کا جسم بڑا موٹا پھدا سرخ کلر کا تھا اور اس کے جسم پہ سور کے مانند بال تھے۔ توجہ کریں یہ یزید ہے۔ اور امام حسین کے حسن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں، لوگوں سنو، امام بخاری لکھتے ہیں اللہ کے نبی کی صورت کے مطابق کائنات میں اگر کسی کی صورت تھی تو وہ امام حسین کی۔ اور
اور یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جس نے خانہ کعبہ پہ پتھر برسوائے. کہاں؟ خانہ کعبہ پہ. یزید وہ ہے جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں کئی دنوں تک آذان بند رہی, کئی دنوں تک نماز بند رہی, جس نے مسجد نبوی کے قریب میں گھوڑے بندوائے, جن گھوڑوں نے پیشاب بھی کیا, جنہوں نے کلاذتیں بھی کی. کہاں دیکھیں؟ مدینے میں. حالانکہ مدینہ کون ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. دیکھیں مدینہ کون ہے. میرے امام کہتے ہیں مدینے کے بارے میں, فرقے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, تاکہ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. دیکھیں آپ یزید کون ہے جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کروایا. یزید وہ ہے جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے. یزید وہ ہے جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں کئی دنوں تک آذان اور اقامت اور نماز بند رہی. یزید وہ ہے جس نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ اگر کوئی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہے تو اپنی پھوپھی سے بھی نکاح کر سکتا ہے, اپنی خالہ سے بھی نکاح کر سکتا ہے, اپنی سوتیلی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے. یزید وہ ہے جس نے شراب کو حلال قرار دیا. یزید وہ ہے جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کرنے کی ناپاک کوشش کی, اور جس کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی. ذرا آخری بات آپ سن لیں. دیکھیں امام حسین نے یزید سے اختلاف کیوں کیا تھا. امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا, آپ نے سر دے دیا. وجہ آپ سن لیں, اس لیے کہ مورخین فرماتے ہیں یزید وہ ہے جس کو امام حسین نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا. اور مورخین فرماتے کب دیکھا تھا؟ جب یزید حج کرنے کے لیے گیا تھا. جب یزید پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا ہے اور جب مکے سے حاضری دے کر کے جب وہ مدینۃ الرسول پہنچا ہے, جب حضور کے روضے کے قریب پہنچا ہے, امام حسین کو خبر ہوئی ہے کہ یزید نانا جان کے روضے کی زیارت کے لیے آیا ہے. آپ پہنچے یزید سے ملاقات کے لیے. اور رقین فرماتے ہیں جس کمرے میں یزید ٹھہرا تھا, جس حجرے میں یزید ٹھہرا تھا, جب امام حسین باہر پہنچے, جیسے ہی آپ نے اپنا قدم اس کی چوکھٹ پہ رکھا, آپ نے دیکھا ایک بدبو دار چیز کمرے میں محسوس کی جا رہی ہے. آپ نے اس کو محسوس کیا. آپ نے دیکھا یزید کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے جس میں کچھ ہے اور یزید پی رہا ہے اسے بیٹھ کر کے. امام حسین نے کہا یزید یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حسین یہ دمشق کا بڑا مشہور و معروف شربت ہے. امام حسین نے کہا تھا یزید ہم تم ہمیں بچہ سمجھتے ہو کیا؟ ہم شراب اور شربت میں فرق نہیں جانتے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, یزید وہ بدبخت ہے جو حج کے لیے بھی گیا ہے لیکن اس نے شراب پینا ترک نہیں کیا ہے. ذرا آپ توجہ کر لیں اور میری آخری بات سن لیں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا ان قریب وہ وقت پہنچنے والا ہے. توجہ آپ کی. دیکھیں آج ہم امام حسین کے غلام بنتے ہیں, امام حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ امام حسین کا دامن ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے, یہی کہتے ہیں حسین ہمارے دل میں ہے, حسین ہماری جان ہے. ذرا آپ توجہ کریں, امام حسین نے ایک مرتبہ اپنی نگاہ سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا. آپ نے اپنا کنبہ کٹا دیا کربلا میں, قبیلہ لٹا دیا کربلا میں, بچوں کو شہید کروا دیا, لیکن کبھی شرابی کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ نہیں دیا. ذرا اتنے نوجوان ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, آج دیکھیں ہمارے نوجوان چیزوں کا نام بدل بدل کے نشہ کر رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں ایک مرتبہ امام حسین نے شراب پیتے ہوئے دیکھا, پوری زندگی آپ نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. آج نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے, خاص طور سے ہمارے یہ مسلم نوجوان, آج دیکھیں آپ یہ بیئر کا نشہ کرتے ہیں, آج یہ چرس بھانگ افیم کا نشہ کرتے ہیں, آج یہ ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں, آج یہ نیٹرابیٹ کورک جیسی دواؤں کا نشہ کرتے ہیں. اور اگر منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں حضرت شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, ہم شراب نہیں پیتے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, حضور فرماتے کلو مسکرین حرام, ہر نشاور چیز حرام ہے. حضور نے فرمایا تھا قیامت تک جس چیز سے بھی نشہ کیا جائے گا وہ حرام ہی ہوگی. ذرا توجہ کریں آپ, اگر ہم میں سے کوئی ایسا نوجوان ہے جس کی زندگی میں شراب ہے, جس کی زندگی میں نشہ ہے, ذرا آپ توجہ کریں, پوری زندگی وہ یہ نعرہ بلند کرتا رہے کہ ہم حسینی ہیں, اور یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلا جائے. یاد رکھیں آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے تو آپ حسینی نہیں ہو.
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سچا پکا حسینی بن کر کے جینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ ملے گی جنت پیے کا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا اور حضور محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. ذرا توجہ کریں آخری شعر آپ مجھ سے سن لیں اور گفتگو میری تمام ہوتی ہے. ذرا توجہ کر لیں آپ توجہ سے اس شعر کو سن لیں اور اس پہ عمل کر لیں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. مانا کی زمین کو گلزار نہ کر سکے کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.